ایران سے جنگ بندی کے لیے امریکہ کے نائب صدر JD وینس متحرک ہو گئے۔ ایران تنازع پر پاکستانی ثالثکاروں سے رابطہ کر لیا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے ذرائع کے مطابق JD وینس نے ثالثوں کے ذریعے ایران کو امریکی صدر کا پیغام بھجوایا کہ وہ کچھ امریکی مطالبات پورے ہونے پر جنگ بندی پر بات کرنے کو تیار ہیں۔ مطالبات میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا بھی شامل ہے۔ ٹرمپ کی مذاکراتی ٹیم میں JD وینس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ روبیو، اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کشنر بھی شامل ہیں۔ جنگ سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متضاد دعوے۔ کہا نئی ایرانی رجیم کے صدر نے امریکہ سے جنگ بندی کی درخواست کی ہے۔ نئی رجیم کے صدر پہلے والوں سے کہیں کم شدت پسند اور کہیں زیادہ ذہین ہیں۔ ٹرمپ نے جنگ بندی کو آبنائے ہرمز کھولنے سے مشروط کر دیا، ساتھ ہی دھمکی لگا دی کہ جب تک آبنائے ہرمز نہیں کھلتی تب تک ہم ایران کو مکمل تباہ کر دیں گے، پتھر کے دور میں بھیج دیں گے۔ ٹرمپ کی یورپ پر دباؤ کے لیے نیٹو کو ہتھیاروں کی سپلائی روکنے کی بھی دھمکی۔ برطانوی اخبار کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز کھولنے میں نیٹو نے ساتھ نہ دیا تو یوکرین کے لیے ہتھیار نہیں دیں گے۔ امریکی صدر پاکستانی وقت کے مطابق آج صبح 6 بجے قوم سے خطاب کریں گے۔ ایران نے جنگ بندی کی درخواست سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان جھوٹ اور بے بنیاد قرار دے دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹرمپ کے بیان پر کہا ہے کہ ایران نے کسی کو سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں دی۔ ایران سے منسوب 5 نکاتی مبینہ منصوبہ قیاس سرائی کے سوا کچھ نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک نقصانات کے ازالے تک جنگ جاری رکھے گا۔ ایران کے خلاف جارحیت کرنے والوں کو سزا دیتے رہیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ ایران جنگ پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے سعودی ولی عہد کو ممکنہ جنگ بندی مذاکرات کے بارے میں آگاہ کیا۔ امریکی صدر نے اماراتی صدر سے بھی فون پر بات چیت کی۔ سعودی وزیر خارجہ کی کویتی ہم منصب سے ملاقات۔ علاقائی امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے اقدامات اور پیش رفت پر تفصیلی گفتگو۔ ایران کی امریکی شہریوں سے کوئی دشمنی نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی عوام کے نام خط۔ لکھا کہ ایران نے کبھی جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ ایران نے مسلط کی گئی جنگوں کا بہادری سے جواب ضرور دیا ہے۔ امریکہ اس جارحیت میں اسرائیل کے نمائندے کے طور پر شامل ہوا۔ اسرائیل ایران کو خطرہ بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ فلسطینیوں کے خلاف اقدامات سے توجہ ہٹا سکے۔ اسرائیل اب ایران جنگ کو امریکہ کے آخری فوجی اور ٹیکس دہندہ کے خرچ تک لے جانا چاہتا ہے۔ ایران نے مذاکرات کیے، معاہدہ کیا اور اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کیں۔ مذاکرات کے دوران ہی 2 مرتبہ جارحیت کرنے کے فیصلے امریکی حکومت کے تھے۔ ایران کو خطرہ بنا کر پیش کرنا طاقتور قوتوں کے سیاسی اور معاشی مفادات کا نتیجہ ہے۔ ان طاقتوں کا مقصد اسلحے کی صنعت جاری رکھنا اور اسٹریٹجک منڈیوں پر کنٹرول قائم رکھنا ہے۔ ایران کو خطرے کے طور پر پیش کرنا تاریخی حقائق کے منافی ہے۔ ایران انسانی تاریخ کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ ایران نے جدید تاریخ میں کبھی بھی جارحیت یا تسلط پسندی کا انتخاب نہیں کیا۔ ایران کے اہم انفراسٹرکچر پر حملہ در حقیقت ایرانی عوام کو نشانہ بناتا ہے۔ ایسے اقدامات کے اثرات ایران کی سرحدوں سے آگے تک پھیل جاتے ہیں۔ امریکی عوام غلط معلومات کے نظام سے آگے نکلیں، ان لوگوں سے بات کریں جو ایران جا چکے ہیں۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا میری مقدم نے ایران سے مذاکرات کی امریکی خواہش پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا کہ اگر مذاکرات کی نیت ہے تو خطے میں فوجی کارروائیاں کیوں جاری ہیں؟ کیا مذاکرات کا نیا موقع دوبارہ حملے کی تیاری کے لیے وقفہ ہے؟ ایران پرانا فارمولا حملہ، جنگ بندی، مذاکرات پھر حملہ مزید قبول نہیں کرے گا۔ کیا کوئی یقین دہانی ہے کہ یہ سلسلہ دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا؟ کیا ثالث امریکہ کی ضمانتوں پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ ایرانی سفیر نے کہا کہ عالمی برادری غور کرے کہ بار بار وعدہ خلافی کون کر رہا ہے؟ آخر کیوں معاہدے ٹوٹتے ہیں؟ کیا یہ حکمت عملی ہے یا اعتماد کا بحران؟ اسرائیلی فوج کے رات تہران پر شدید حملے، سرکاری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران اور حزب اللہ کے اسرائیل پر جوابی حملے، تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں میزائل گرنے سے مکانات اور گاڑیوں کو نقصان۔
خطرے کے سائرن سن کر بنکرز کی طرف دوڑنے والے 6 اسرائیلی آبادکار بھگدڑ میں زخمی ہو گئے، 1 ہلاک، بنکرز کو بھی نقصان پہنچا۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکہ مشرق وسطیٰ میں A-10 لڑاکا طیاروں کے بیڑے کو دگنا کر رہا ہے۔ لبنان میں اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپیں جاری، اسرائیلی فوج کی 24 گھنٹوں میں مزید 48 اسرائیلی فوجی زخمی ہونے کی تصدیق۔ لبنان میں 2 مارچ سے اب تک 10 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 309 زخمی ہو چکے۔ ماڑی انرجیز سپن 1 وزیرستان بلاک سے گیس کی پیداوار کا آغاز ہو گیا۔ گیس فیلڈ سے یومیہ 4 کروڑ مکعب فٹ گیس سوئی ناردرن سسٹم میں شامل۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ عالمی مشکلات کے باوجود ملک میں انرجی سپلائی چین بحال رکھی۔ پاکستان بہت ہی چیلنجنگ وقت سے گزر رہا ہے۔ عالمی سطح پر کھاد کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود پاکستان میں قیمت مستحکم ہے۔ پشاور میں پولیس چوکی پر دستی بم حملہ، 5 پولیس اہلکار زخمی، جوابی کارروائی میں حملہ آور فرار ہو گئے۔ لکی مروت میں سبزی منڈی سرائے نورنگ کے قریب پولیس کی گاڑی پر IED کا دھماکہ، 4 پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد زخمی۔ لاہور کے DHA فیز 5 کے سرونٹ کوارٹر میں آگ لگنے سے 2 بچے جاں بحق ہو گئے، بچوں کی عمریں 3 اور 5 سال تھیں۔ سعودی عرب کی خطے میں کشیدگی ختم کرانے کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ اسلام آباد میں تعینات سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے کہا کہ پاکستان کے ذمہ دارانہ موقف دانش مندانہ سفارتکاری کو سراہتے ہیں۔ خطے میں استحکام سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ملکوں پر حملے شدید تشویش کا باعث ہیں۔ ہر جارحانہ اقدامات خود مختار ریاستوں کے خلاف بلا جواز جارحیت ہیں۔ حملے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ حملوں میں قیمتی جانی نقصان ہوا ہے۔ رہائشی علاقوں، شہری تنصیبات اور ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ انسانی اصولوں پر قائم رہنا ہی امن اور سلامتی کے تحفظ کا بہترین راستہ ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون کی ٹوکیو میں جاپان کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ فرانس اور جاپان کا جنگ بندی اور آبنۂ ہرمز میں آزادانہ جہاز رانی کا مطالبہ۔ جاپانی وزیر اعظم نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کشیدگی میں فوری کمی کی ضرورت ہے۔ اتفاق کیا مغربی آبی گزرگاہوں اور اشیاء کی مستحکم ترسیل پر بھی اتفاق ہوا۔ لندن میں یہودی کمیونٹی کی ایمبولینسوں کو آگ لگانے کے الزام میں مزید 3 افراد گرفتار، 17 سے 20 سال کے افراد مختلف مقامات سے گرفتار کیے گئے۔ میٹ پولیس کے مطابق 23 مارچ کو پیش آئے واقعے کے 2 ملزمان گرفتاری کے بعد ضمانت پر ہیں۔ اور عرب امارات میں ایرانیوں کی رہائشی اسٹیٹ سے متعلق دعویٰ درست نہیں۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امارات ایرانی کمیونٹی کو سماجی ڈھانچے کا لازمی حصہ سمجھتا ہے۔ اماراتی ایئر لائن نے کہا ہے کہ ایرانیوں کو انٹری اور ٹرانزٹ کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک اور اماراتی ایئر لائن نے کہا تھا کہ گولڈن ویزا کے حامل ایرانی اس پابندی سے مستثنی ہوں گے۔